انسان سوچنا چاہتا ہے کہ اللہ میرے کتنے قریب ہے، اللہ کا میرے ساتھ تعلق کتنا ہے، اللہ کا معاملہ میرے ساتھ کیسے ہوگا۔ چونکہ انسان کو اپنے آپ پر اعتبار نہیں کہ اس کو پتہ ہے وہ خطا کار ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، نادانیاں کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ تو بندے کو اپنے حال کا علم ہے، چونکہ اپنے حال کا علم ہے اس لیے اسے بھروسہ نہیں کہ وہ میرے کتنا قریب ہوگا۔ چونکہ بندہ خود اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ دور نہیں ہوتا، اس نے تو کہہ دیا میں تو قریب ہوں۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھا دوں کہ اللہ کا جو قرب ہے اس کا معنی یہ ہے، وہ ہے جو بندہ اپنے دل میں محسوس کرے، وہ اللہ کا قرب ہے۔ تاکہ آپ بیسک کنسپٹ کو سمجھ جائیں پھر آگے بڑھیں۔ قرب الہی وہ ہے جسے بندہ اپنے قلب میں، اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ چونکہ ہماری یہ سیریز ہے اعتکاف کی، یہ سیریز کا موضوع بھی دل ہی چل رہا ہے کہ دل کی امراض کیا ہیں۔ دل مریض ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا ہے، اور دل قلب سلیم ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ قرب و بود ہم کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم دور ہوتے ہیں اور کبھی ہم قریب ہوتے ہیں۔ گناہوں سے، نافرمانیوں اور معاصی سے دور ہو جاتے ہیں، اور طاعات اور عبادات اور نیکیوں سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرب الہی کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا قرب الہی وہ حال ہے جو بندہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ میں مولا کے کتنے قریب ہوں۔ تو مجھے اللہ کے قریب ہونے پر کیا کیفیت نصیب ہو رہی ہے۔ اور بندہ جب کسی بڑے کے قریب ہوتا ہے تو اتنا حیا ہوتا ہے، اس کو اتنا ادب ہوتا ہے، اس کی اتنی جھجک ہوتی ہے، اس کا اتنا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ میں اپنے دل سے دیکھتا ہوں، میرا دل دیکھتا ہے کہ میں کتنا قریب ہوں۔ اگر تو میں بے حساب حیا کرتا ہوں اللہ کا، بہت حیا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں خطا نہ کر بیٹھوں، اگر دل بہت خائف ہے کہ کہیں معصیت گناہ نہ کر بیٹھوں، اگر دل ڈرتا ہے کہ کہیں اسے ناراض نہ کر بیٹھوں، تو جو آپ کے قلب کی کیفیت ہے، اس کے خوف کی، اس کی خشیت کی، اور اس کے حیا کی، اور اس کے ادب کی، اور اس کے حکم کے احترام کی، اور اس کی چاہت کی، اور اس کی محبت کی، جتنی طلب، احساس، حیا آپ فیل کرتے ہیں، سمجھ لیں آپ اتنے قریب ہیں۔ اور جو وہ حیا آپ کا کم ہوتا چلا جاتا ہے، سمجھیں آپ اللہ سے اتنا دور ہو گئے۔ آپ کو جو دل خوف نہیں پاتا اتنا دور ہو گئے۔ اللہ کے اوامر احکام کو توڑنے کا کوئی خوف اور دل پہ اثر نہیں ہوتا، سمجھیں اتنا دور ہو گئے۔ تو یہ ہمیں جتنی طاعات کثرت سے ہوتی ہیں اور اللہ کی نافرمانی پر جتنا حیا زیادہ آتا ہے اور آدمی اس حیا کی وجہ سے ڈرتا ہے، یہ علامت ہے اس بندے کے لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ ورنہ اللہ تو قریب ہے ہی، وہ تو دور ہوتا ہی نہیں کسی سے۔ ہم نے فاصلے طے کرنے، نیک اعمال، اعمال بر اور اعمال طاعت، اور اللہ کے حیا کو سامنے رکھ لیں۔ دل جتنا یہ کیفیت اور حالت محسوس کرے اتنا بندہ اللہ کے قریب۔ اب یہاں پر حدیث پاک دے دیتا ہوں جس میں آقا علیہ السلام نے ایک اور مثال دی قرب الہی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں وہی معاملہ کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ میرے بارے میں جو سوچتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ وہ جتنا میرے قریب ہونا چاہتا ہے میں اس کے اسی طرح قریب ہوتا ہوں، حتیٰ کہ فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے تو جان لے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔
جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں، اس کا جلیس ہوں۔ اور اس حدیث میں اینڈ پر فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا۔ اب یہ کہ بندہ اللہ کے قریب ہو اور اللہ کی قربت کو پائے، قرب الہی کو، فرمایا اگر وہ بندہ ایک بالشت، میں نے کہا نا مثال کے ذریعے اللہ پاک چیزوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے، حالانکہ وہ ذات خود ان مثالوں سے پاک ہے۔ فرمایا اگر بندہ ایک بالشت، یہ ایک بالشت پوری، اگر ایک بالشت میرے قریب آئے، تقربت، وہ ایک بالشت قریب آئے تو قربت الیہ ذراعا، تو میں پورا ایک بازو اس کی طرف قریب آ جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ بندہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھو 3 مثالیں دی ہیں، حالانکہ وہ دوڑنے سے بھی پاک ہے، وہ بازوؤں کے فاصلے سے بھی پاک ہے، بالشتوں کے فاصلے سے بھی پاک ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ ہے بندے، یعنی ایک بالشت قریب آئے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو ایک بالشت کے حساب سے میری اطاعت کرے، میری بندگی کرے، نیکی کرے، اعمال صالحہ کرے، اعمال بر کرے، وہ اعمال کرے، وہ ریاضت کرے جن سے میں راضی ہوتا ہوں، میری تابعداری کرے، میری وفاداری کرے، تو بالشت کا جو فاصلہ ہے سمجھانے کا مطلب ہے اتنا بھی اگر کوئی نیکی، طاعت، عبادت، پرہیزگاری، نیک کام کرے اس قدر، تو میں اس کو اس سے 2 گنا، بازو کہنے کا مطلب ہے اس سے 2-4 گنا بڑھ کر اسے اپنی قربت سے نوازتا ہوں، اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ نیکیاں کرے، طاعت کرے صدق کے دل سے، میری سچی چاہت کے ساتھ، تو میں اس سے کئی گنا زیادہ اس کو اور اپنی قربت عطا کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے یعنی چلتا ہوا میری طرف آنا چاہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں، مطلب ہے میں اس کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی قربت کی نعمت سے نواز دیتا ہوں کہ بندہ مستعد ہو، بندہ کاوش کرے۔ تو فرمایا جواباً میرے انعام میں سرعت ہوگی اس کی رفتار سے بہت زیادہ عطا کرنے میں۔ یہ ایک حدیث کی مثال۔ اب یہ جو میں نے بات کی اور معنی سمجھایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا قال اذا تلقانی عبدی بشبر تلقیتہ بذراع، اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، پہلا تو یہ فرمایا تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِذِرَاعٍ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ، اور اگر وہ ایک بازو کے برابر ایک بازو میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 بازوؤں کی طرح اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اینڈ پر فرمایا وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئْتُهُ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعَ، اور اگر وہ میری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے میرے قریب آنے کی، اور کوشش کرتا ہے وہ فاصلے مٹانے کی جو اس نے اپنی خطاؤں سے، غلطیوں سے، غفلتوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے مجھ سے منہ موڑ کر جو فاصلے پیدا کر لیے تھے، اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ فاصلے مٹائے، میرے قریب آئے، تو فرمایا اتیتہ باسرع، تو میں اس سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ اسے قبولیت دیتا ہوں اور تیزی کے ساتھ اسے اپنی قربت سے نوازتا ہوں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔